عزیز ناظرین، ہمارا خدا آزادی اور رہائی کا خدا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو چنتا ہے اور ان کو آزادی اور رہائی کا مشن سونپتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں خدا نے حضرت موسیٰ کو بلایا اور جلتی ہوئی جھاڑی میں اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ یقیناً حضرت موسیٰ نے جب یہ جلتی ہوئی جھاڑی دیکھی جو ختم نہیں ہو رہی تھی تو اس نے اس کی جانب سفر شروع کیا تاکہ اس کے قریب جا کر قریب سے دیکھ سکے۔ تو اس جھاڑی میں سے خدا جب بولا تو اس نے کہا کہ یہ جگہ پاک ہے، اس لیے اپنے جوتے اتار کر آ۔ اور پھر مزید خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور ظاہر ہونے کا مقصد بھی اس پر عیاں کر دیا کہ میں نے اپنے لوگوں کی مذلت دیکھی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل قوم جو کہ مصریوں کی غلامی میں دکھ سہتے تھے، جب خدا نے ان کے دکھ اور ان کی آہ و پکار کو سنا تو خدا کہتا ہے کہ میں آسمان سے زمین پر اتر آیا ہوں کیونکہ میں نے اپنے لوگوں کی مذلت دیکھی ہے۔ یقیناً خدا کو کسی بھی قسم کی غلامی پسند نہیں ہے، اس لیے خدا ان کو رہائی دینے کے لیے نیچے اتر آیا اور اس نے حضرت موسیٰ کا چناؤ کیا تاکہ وہ خدا کی آواز بن کر فرعون کے سامنے جائے اور خدا کی آواز بن کر رہائی کا کام کرے۔ یقیناً آج بھی خدا ہماری مذلت کو دیکھتا ہے، انسانیت کے دکھ کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے، اور وہ انسانوں ہی کے ذریعے رہائی کا کام کرتا ہے۔ خدا ہماری ناانصافی کی مذلت کو دیکھتا ہے۔ خدا انسانوں کے ہر قسم کے دکھ پر نگاہ کرتا ہے۔ یقیناً خدا بے روزگاری کے کرب اور مذلت کو دیکھتا ہے۔ خدا انسانیت کے ہر قسم کے دکھ پر نگاہ کرتا ہے، چاہے یہ دکھ بے گھر ہونے کا دکھ ہے، چاہے یہ دکھ، یہ مذلت بے روزگاری کی مذلت ہے، غربت کی مذلت ہے، کسی بھی قسم کی مذلت ہے، خدا اس پر نگاہ کرتا ہے اور اس پر رحم کرتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں اس غلامی سے رہائی دلاؤں گا، آج بھی خدا ہمارے ساتھ چلتا ہے اور ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ خدا نے اپنے جلال کو، اپنی قدرت اور اپنی حشمت کو ظاہر کیا کہ جلتی ہوئی جھاڑی کی دو قسم کی وضاحتیں ہیں کہ پہلی یہ کہ یہ بنی اسرائیل قوم کی عکاسی کرتی ہے جو کمزور تھی اور جو آٹے میں نمک کے برابر تھی، اور خدا نے اپنا جلال اس طرح دکھایا کہ یہ جھاڑی جل بھی رہی ہے اور ختم بھی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی بنی اسرائیل قوم ہے، خدا جس کے ساتھ ہے، جو دکھ تو اٹھاتی ہے لیکن وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی بلکہ وہ اور زیادہ جلال پائے گی۔ دوسری تشریح یہ ہے کہ یہ جلتی ہوئی جھاڑی مقدسہ مریم کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس نے دائمن کنواری نے بیٹے کو جنم دیا، یعنی یسوع المسیح کو جنم دیا، اور اس کے باوجود وہ کنواری رہی۔ مقدسہ مریم دائمن کنواری ہے اور وہ بے داغ کنواری ہے۔ آج کی جو پاک انجیل ہے اس میں خدا یسوع مسیح ہمیں توبہ کی دعوت دیتے ہیں کہ ہماری زندگی کا درخت اس انجیر کے درخت کی مانند نہ ہو جو بے پھل رہتا ہے، گو کہ خدا اس بے پھل درخت کو بھی موقع دیتا ہے جو بے پھل ہے، جو پھل نہیں لاتا اور زمین کو فضول میں گھیرے ہوئے رہتا ہے۔ خدا اس کو بھی موقع دیتا ہے کہ 1 سال اور ہم انتظار کرتے ہیں۔ خدا ہمارا منتظر ہے، وہ ہماری زندگی کے درخت پر توبہ اور تبدیلی کا پھل دیکھنا چاہتا ہے تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ زندگی اور نجات پائیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ایشیا۔